رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، تاخیراتوں میں ہمارے مستورات بے ڈھنگی کی انتہا کیا، جا کر دیکھو آپ مارکیٹوں کے اندر، وہاں کہیں بھی دیکھو مردوں کے ساتھ لگلے کو جاری نہیں جاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، عورت سے فرمایا کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس سے بہتر ہے اپنے سر میں کیل ٹھوک لیا کرو۔ کیا لو؟ کیل ٹھوک لو، یہ تمہیں برداشت کر لو، لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تمہیں ہاتھ نہیں دے رہا۔ لیکن اب دیکھو بازاروں کے اندر انہیں یہ لگلے کو جا رہا، بعض نوجوانوں تو بڑے مزے میں لگلے کو جاتی ہیں، ابھی انہیں پٹی لگی رہے، معلوم تجھے بتاؤ کیا بولتا ہوں وہ پٹی لگی رہے مجھے جا رہے تھے اور جاتے رہتے گھورنے کو جاتا ہوں سبھی، ایسا بے ڈنگا نہیں ہونا۔ تو اس لیے اپنی مستورات کو بھی نہیں بھیجو۔ بازار جو ہے مستورات کی جگہ نہیں، مستورات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے گھروں میں رہو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے تمہیں نماز بھی پڑھنا ہو تو مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں پڑھو، عبادت بھی گھر میں پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج ہماری کوتاہیاں دیکھیں، رمضان کا مہینہ آیا تو بھی بے ڈھنگا بن کو تراویح کے واسطے کوشش کی، وہاں مولوی صاحب کے گھر میں وہاں ہو رہے، وہاں بیچ رہا، وہاں میں۔ اللہ کیا بول رہے ہیں قرآن کے اندر؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز جیسی عبادت بھی عورتوں کو حکم دے رہے ہیں گھروں میں پڑھو، لیکن انہیں کیا کر رہا ہے؟ رمضان میں تراویح ختم کرنا حضرت فلاں مسجد میں امام صاحب اچھا پڑھا نہیں، یہ قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہو رہا کام ہمارا، یہ شریعت کے مخالف نہیں۔ میں آپ سے بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا، بار بار بھی کہتا ہوں، دنیا والوں سے اگر ہماری دشمنی ہے، لوگوں سے ہماری دشمنی ہے، یہ وقتیہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے ہماری بغاوتیں ہیں، کچھ وقتیہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب دین کے معاملے میں ہماری بغاوتیں آ جائے، شریعت کو ہم توڑنے میں لگ جائے، خدا کی قسم اس منبر اور رسول پر بیٹھ ہوں کہہ رہا ہوں، اللہ کا مار جو ہے پڑتا ہے تو آواز نہیں آتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا گھروں میں نمازیں پڑھو، گھروں میں رہو، تو ہماری ضرورت کیا ہے؟ میری جوڑوں کو بلا لے جب شاپنگ کرانے کی مارکیٹوں میں، علاقوں میں کیا ضرورت ہے مجھے؟ بے خریداری کرنا ہے رمضان سے پہلے کر لیا کرو۔ رمضان کے اندر عبادت چھوڑ کر بازاروں میں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا، لیکن انہیں کیا کرتا؟ رمضان کی تاخیرات آئی، لیلۃ الجائزہ آئی، وہاں خریداری میں چلے گیا، وہاں گیا، پوری رات خریداری میں گزارتا۔ اس طرح کا بے ڈنگا پن نہیں ہوتا۔ اور رمضان کی رات کی تاخیراتوں میں آج بھی دیکھو لیلۃ الجائزہ کا موقع آیا، ہمارے بنگلور کے اندر بے ڈنگا پن کیا ہے؟ مستورات کے لیے مہندی کا انتظام ہو رہا، کہاں دیکھو شادی محل کے اندر فلاں جگہ پر، اب بھی سوشل میڈیا میں شروع کرتا رہے، کون تیری مہندی لگا رہا بولے تو یہاں آ جاؤ، یہاں تم نے لگا رہی مہندی۔ عید میں مہندی لگانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی واجب نہیں۔ تمہاری مہندی وہاں لگانا یہ اللہ کو راضی نہیں کرتا، تمہارا نہ لگانا جو ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مہندی لگانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن یہ بات کا حکم نہیں دیا مہندی لگانے کے واسطے کسی غیر مرد کے پاس جا کر بیٹھو۔ حیدرآباد کے اندر گزشتہ سال آپ دیکھے ہوں گے کئی ہمارے پاس جو کلپ آئے ہیں، مستورات برقع پہنی ہوئی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کر مہندی چھڑا رہی غیر مسلموں کے پاس۔ اور ہمارے بنگلور کے اندر بھی دیکھو کون کی سیاستدان ووٹاں ہڑپنے کے واسطے انہیں کیا کرتا، میں کیا کہ مہندی کا جو ورک شاپ رکھی ہوں، انہیں لوگ کیا کرتا جو ہے شادی محل کے اندر مہندی ورک شاپ چھوڑا ہوں۔ اب ہماری مسلمان لڑکیاں پورے جا کر وہاں مہندی چھڑا رہے۔ یہ بے ڈنگا پن نکو کرو، گھروں کے اندر اگر کوئی مستورات مہندی نہیں بھی چھڑانے آتا، کوئی ٹپکا ڈال لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے مہندی چھڑانے سے نہ چھڑانے سے، عید کے دن مغفرت اللہ نے عبادت پر رکھی ہے، مہندیاں چھڑانے پر نہیں رکھا ہے۔ تو بہرحال مستورات کو اس طرح کی بے ڈنگیوں سے بھی منع کرے، آج کی رات خوب عبادت کرے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔